اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس نے جان بوجھ کر کے ایک وقت کی نماز قضا کی اللہ اور اس کے رسول اس سے بریء ذمہ ہو گئے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ ذرا سوچو، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور پاک میں ایک خاتون تھی جو محنت کرتی، مشقت کرتی اور جو کچھ شام تک کماتی اس سے اپنے گھر کا گزر بسر کرتی۔ ایک دن وہ نکلی، محنت و مشقت کیا اس نے، اور جو کمائی اس سے تیل خریدا، اور تیل خرید کر کے وہ گھر کی طرف آ رہی تھی کہ ٹھوکر لگی اور ہاتھوں سے تیل گر گیا۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مٹی کی زمین اور تیل زمین پر جیسے ہی گرا، زمین نے تیل کو جذب کر لیا۔ اب وہ عورت پہنچی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور عرض کرتی ہے امیر المؤمنین ایک مقدمہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ ارشاد فرمایا کیا ہے؟ وہ عرض کرتی ہے میرا تیل گر گیا اور زمین نے اس تیل کو جذب کر لیا، مجھے میرا تیل چاہیے۔ فاروق اعظم نے فرمایا کہ بیت المال سے میں تجھے تیل دے دیتا ہوں۔ کہا نہیں، مجھے وہی تیل چاہیے جو میری محنت کا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ مولا تبارک و تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا زمین کے اندر تیل جذب ہو چکا ہے، وہ تیل تجھے دوبارہ کیسے ملے گا؟ اس نے کہا امیر المؤمنین مجھے وہی تیل چاہیے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اچھا چل بتا تیرا تیل کہاں گرا تھا؟ وہ لے گئی، جگہ بتائی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمین پر ٹھوکر ماری اور فرمایا اے زمین اس بڑیا کا تیل لوٹا دے ورنہ تجھ میں ایک بے نمازی کو دفن کر دوں گا۔ اتنا کہنا تھا کہ زمین سے تیل نکلا اور بڑیا نے اپنا تیل لے لیا۔ بے نمازی کو زمین بھی قبول کرنے کے لیے تیار۔ کیا سمجھ رکھے ہو یہ نماز چھوڑنا؟ یہ ترک صلاۃ کوئی معمولی گناہ ہے؟ نماز قضا کرنا یہ کوئی معمولی جرم ہے؟ بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص جان بوجھ کر کے نماز قضا کرتا ہے اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے۔ اور رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور پاک میں مومن اور کافر ان دونوں کے درمیان فرق کے لیے یہی ایک چیز تھی جس سے پہچانا جاتا تھا کہ یہ مومن ہے اور یہ کافر، یعنی نماز۔ اگر نماز کا وقت ہوتا اور کوئی نماز نہ پڑھتا تو صحابہ سمجھ جاتے کہ یہ کافر ہے۔ مسلمانوں اتنا تو سوچو، سب کے لیے تمہارے پاس ٹائم ہے، رب کے لیے ٹائم ہے؟ کیسا ضمیر ہو چکا، کیسی طبیعت بن چکی۔ آپ ذرا دیکھو کہ صرف نماز قضا کرنے ہی پر وعید نہیں ہے، بلکہ وہ لوگ جو نماز لیٹ پڑھتے ہیں، دکھاوے کے لیے پڑھتے ہیں، ان کے لیے بھی قرآن شریف کے اندر وعید ہے، پڑھنے والوں کے لیے بھی اور نہ پڑھنے والوں کے لیے بھی ہے۔ قیامت کے دن اللہ عز و جل ان بندوں کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے جنہیں جہنم میں ڈالا جائے گا، پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر، تو قرآن کہتا ہے وہ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، وہ کہیں گے ہم نماز پڑھنے والے نہیں تھے۔
آپ میں اور ہم میں کون ہے جو جہنم کے عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت رکھتا ہو؟ ایک معمولی آگ کا تنکا، اس کی تکلیف جب ہم برداشت نہیں کر سکتے تو وہ جہنم جس کے بارے میں پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر جہنم کے دروازے کو سوئی کے سوراخ کے برابر بھی کھول دیا جائے تو پوری دنیا جل کر کے راکھ ہو جائے۔ آپ ذرا دیکھو، مائیں پہلے اپنے بچوں کو نمازی بنانے کے لیے کتنی محنت کرتی ہیں۔ ارے خود پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد، جن کے بارے میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تو دعائے خلیل ہوں، اس حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا دیکھو تو آپ کو یہی دعا ملے گی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ مجھے اور میری ذریت کو نماز قائم کرنے والا بنا۔ خلیل ہے اللہ کے، اور فکر ہے تو اپنے بارے میں اور اپنی ذریت کے بارے میں نماز کے سلسلے میں۔ آج ہماری قوم کی مائیں اور قوم کے مرد، انہیں کوئی فکر نہیں کہ بچہ نماز پڑھتا ہے نہیں پڑھتا ہے، کوئی فکر نہیں۔ ذرا دیکھو